قضاء حاجات، شفائے مرضى، وسط رزق کے لیے 5 مرتبہ مجیب کا ورد کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه نستعین وهو خیر معین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ پرسہ برائے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل شيء هالك إلا وجهه۔ صلوات على محمد وعلى محمد۔ خدائے متعال بے وسیلہ امام صادق علیہ السلام آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ کل عرض کیا تھا کہ امام کے نام سے وہ بچے کے جو آٹسٹک ہیں اور نہیں بول پاتے، ویسے تو ہر امام سے کوئی بھی حاجت مانگی جا سکتی ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے وسیلے سے خاص اس حوالے سے دعا کے لیے آیا ہے کتابوں میں۔ پروردگار جن بچوں کے لیے پریشانی ہے، جن بڑوں کے لیے پریشانی ہے، بلسان امام صادق علیہ السلام جو لسان اللہ ناطق ہیں، ان کی اس مشکل کو حل فرما دے۔ پروردگار ہمیں جنت البقیع کی زیارت عطا فرما دے، اس روضے کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھنا بھی نصیب فرما دے، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ مل کے صلوات بھیج دیں یہاں سے وہاں تک۔ سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا امام صادق علیہ السلام کے لیے، فرمایا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل وقد یعطی کتابہ بیمینہ فلیتوالی جعفر ابن محمد الصادق۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز وجل سے میدان قیامت میں اس طرح ملاقات کرے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فلیتوالی جعفر ابن محمد الصادق، اسے چاہیے کہ میرے فرزند جعفر صادق کی محبت دل میں رکھے۔ امام صادق علیہ السلام کی محبت اس بات کی ضمانت ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور بڑا ربط ہے امام صادق علیہ السلام کی محبت کا اس جزا سے اور اس اجر سے، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں اسی فقہ پر عمل کر رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کی فقہ تھی، لہذا جب وہ اس فقہ پر عمل کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کل عرض کیا تھا میں نے، جہاں سے بات چھوڑی تھی وہاں سے آغاز کرتے ہیں، کہ مکمل تعارف ہم سب کا یہ ہے کہ بندے اللہ کے ہیں
اور امتی رسول اللہ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ اور یہ جو جعفری ہے مذہب، یہ اس ردیف میں کہنا ہی البتہ نامناسب ہے کہ زمانے نے، یہ امیر المومنین کا بھی نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ زمانے نے مجھے اتنا تنزل کر دیا اور گرا دیا کہ یقول علی و معاویہ، کہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہے کہ آپ حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی کے ساتھ جعفری گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو فقہ، بہت سادہ سی بات ہے، اس بات کو آپ دوسرے حوالوں سے سن چکے ہیں، آج میں ایک نئے زاویے سے کچھ کر رہا ہوں، بیان کروں۔ یہ نہیں ہے کہ فقہ جعفری کوئی نئی فقہ تھی کہ جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک موجود نہیں تھی۔ فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ولادت سے پہلے آپ کس فقہ پر عمل کرتے تھے؟ کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دنیا میں آنے سے پہلے فقہ حنفی کا وجود نہیں تھا، اور فقہ شافعی کا وجود نہیں تھا، اور فقہ حنبلی کا وجود اور فقہ مالکی کا وجود نہیں تھا۔ لیکن فقہ جعفری امام صادق کے بعد وجود میں نہیں آئی ہے۔ یہ فقہ باقری کا تسلسل ہے، یہ وہی فقہ سجادی ہے، یہ وہی فقہ حسینی ہے، فقہ حسنی ہے، اور فقہ علوی ہے، اور فقہ محمدی ہے۔ اور یہ جو سارے نام میں نے لیے، اس میں دوئیت اور ثنویت کی نسبت نہیں، وحدت کی نسبت ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں، تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا، مومنین ماشاءاللہ آ رہے ہیں، جو وہاں سارے سے تشریف فرمائے وہ ٹھیک ہے، باقی آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کل شب جمعہ کی مجلس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اصول دین میں کوئی موضوع اٹھا لیجئے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروع دین میں کوئی موضوع اٹھا لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ۔ اخلاقیات کا کوئی موضوع اٹھا لیجئے، چاہے وہ منکرات میں سے ہو یا معروف میں سے ہو، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، نماز کو انجام دینا، فرائض کو انجام دینا، اپنے اندر خوش اخلاقی رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ چاہے وہ تاریخ کے موضوعات کو اٹھا لیجئے، چاہے وہ فرائض اور ساتھ میں عقیدہ کے موضوع کو لے لیجئے، اور چاہے وہ عزاداری کے موضوع کو لے لیجئے، اور چاہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے موضوع کو لے لیجئے۔ غرض یہ کہ عرش سے فرش تک، مشرق سے مغرب تک کوئی موضوع ایسا نہیں کہ آپ اس موضوع کو اٹھائیے اور اس میں آپ کو قال صادق کی حدیث نہ ملے۔ مجھے بتائیے کہ کس کے علم کا اتنا احاطہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی موضوع ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ اس موضوع کو اٹھائیے اور اس میں آپ کو امام صادق علیہ السلام کا کوئی کلام نہ ملے۔ امام ابو حنیفہ، یہ جو میں امام ان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن میں امام کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک امام حق ہے، ایک اور دوسرے امام ہے، یہ اس امام کے حوالے سے تصور کیجیے گا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، یہ فقہ کے امام ہیں، ان سے آپ کو فقہ ملتی ہے۔ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اسے فقہ ملے گی، اسے عقائد کی کوئی بات نہیں ملے گی ان کے کلام میں۔ امام جو معتزلی اور اشعری فرقہ گزرا ہے، جو عقیدے کے اعتبار سے تقسیم تھی، اس میں آپ کو عقائد کے حوالے سے کچھ کلام مل جائے گا، لیکن فقہ کے حوالے سے آپ کو بات نہیں ملے گی۔ امام فخر الدین رازی وہ تفسیر کے امام ہیں، وہ فقہ کے امام نہیں ہیں، وہ کلام کے امام نہیں ہیں۔ لہذا اگر تاریخ میں کچھ باطل امام بنے بھی تو ان میں سکت اتنی تھی کہ وہ ایک حصے کو بیان کر سکے، وہ پھر بھی باطل ہونے کے باوجود بھی دین کے فقط ایک حصے پر اپنی کسی رائے کا اظہار کر سکے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابھی دو تین نام تو میں نے لیے نہیں کہ اگر سائنس اور کیمسٹری پر بھی آ جائیے تو آپ کو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد مل جائیں گے۔ لہٰذا ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا حصہ کہ جو شاید کچھ کم معروف ہے، وہ امام کی دعاؤں سے متعلق ہے۔ صحیفہ سجادی، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں تو معروف ہیں، مولا کائنات کی بھی دعائیں، دعائے صبا، دعائے کمیل، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، لیکن امام صادق علیہ السلام کی دعائیں ایک پورا چیپٹر ہے مستقل کہ امام صادق علیہ السلام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو وہ معروف ترین دعائیں کہ جو ہم تعقیبات نماز عشاء میں پڑھتے ہیں، دعائے رزق جسے کہتے ہیں، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اتلوہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان
فانا فيما انا طالب كالحيران لا ادري في سهل هو ام في جبل ام في ارض ام في سماء ام في بر ام في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت ان علمه عندك واسبابه بيدك. اس کا ترجمہ بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ پروردگار میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے رزق کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام دعا ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کہ تو نے میرے رزق کا مقام کہاں رکھا ہوا ہے. افی ساحل ہوا ام فی جبل, تو نے کسی وادی میں رکھا ہوا ہے کہ پہاڑوں پہ رکھا ہوا ہے. امام 14 سال پہلے بتلا رہے ہیں کہ پہاڑ پر بھی رزق حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے. تو نے آسمانوں میں رکھا ہے, زمین میں رکھا ہے, سمندر میں رکھا ہے, خشکی میں رکھا ہے, میں نہیں جانتا. وقد علمت ان علمہ عندک, پورا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا, مجھے آگے جانا ہے بہت. تو وقد علمت ان علمہ عندک, لیکن میں اتنا جانتا ہوں, اتنا علم رکھتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس موجود ہے کہ تو نے میرا رزق کہاں رکھا ہے. وانت الذی تقسمہ بلطفک, اور تو اپنے لطف و کرم سے اسے تقسیم کرنے والا ہے. اور ہمارے فصلی علی محمد وآلہ, تو بس محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. یہ ہمیں دعا کا ادب سکھلایا گیا کہ دعا کے آغاز میں, درمیان میں, اختتام پر اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجا جائے. دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. درود بھیجنے کے بعد وجعل یا رب رزقک لی واسعا, پھر چند دعائیں ارشاد فرمائی. ہم زیادہ سے زیادہ اس مرحلے تک سوچ سکتے ہیں کہ پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما, اتنی ہماری سوچ ہے. آپ کو اور بھی کہیں جو دعائیں مل جائیں گی اس میں یہیں تک ملے گا, اس سے آگے نہیں ملے گا. وجعل یا رب رزقک لی واسعا, پروردگار رزقک لی, پروردگار تو اپنا رزق, یعنی یہ میری ملکیت نہیں ہے, میری حیثیت اور اوقات نہیں کہ مجھے مل سکے. رزقک لی, جو تیری جانب سے عطا ہو رہا ہے میرے لیے, لی واسعا, اس میں وسعت عطا فرما. ومطلبہ سہلا, اور اسے حاصل کرنا میرے لیے آسان قرار دیتے. سبحان اللہ. وما اخذہ قریبا, اور جہاں سے میں اسے حاصل کر رہا ہوں اس مقام کو قریب کر دے. یہ نہ ہو کہ مجھے بہت دور جانا پڑے کہیں پر, کیونکہ پہلے ارشاد فرمایا فاجولوا فی طلبہ البلدان, کہ میں تو شہر و دیار کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں سے مجھے رزق مل جائے. تو پروردگار تو اس رزق کو میرے لیے قریب قرار دے. وما اخذہ قریبا. اس کے بعد ایک عجیب بات ہے, ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا, اور مجھے ایسے کام میں مصروف نہ کر دینا جس میں تو نے میرا رزق لکھا ہوا نہیں ہے. کبھی انسان ایسے کام میں اپنا کیریئر شروع کر دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے رزق نہیں لکھا ہوا. تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دعا مانگو کہ مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا کہ جہاں تو نے میرا رزق نہیں لکھا ہوا. کیوں؟ فإنک غنی عن عذابی وانا فقیر الی رحمتک. یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے, یہ بھی ایک طرح کی مشکل ہے کہ کسی ایسی جگہ پر مبتلا ہو جائے انسان کے جہاں پر وہ بہت کوشش کر لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد, یہی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کورس کیا 1 سال 2 سال 4 سال, اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں معاملہ, وہ جو لسٹ تھی وہ لسٹ تو چینج ہو گئی, نہیں نا. تو اب وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی نعوذ باللہ اس میں ان کا کوئی قصور تھا, لیکن یہ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ پروردگار تو مجھے ایسے کام میں مشغول نہ کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ جہاں تو نے میرے نصیب میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. فإنک غنی عن عذابی, کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے. وانا فقیر الی رحمتک, لیکن میں تیری رحمت کا فقیر ہوں. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ امام صادق علیہ السلام یا ان کے آبا و اجداد یا ان کی آل اطہار, اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا بتا نہیں سکتا تھا. مل کے صلوات بیت. ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں, جس امام کی ولادت کی شہادت کی ولادت کی محفل ہو, شہادت کی مجلس, گفتگو مد حاضر ہی پر ہوتی ہے ہمیشہ. امام علیہ السلام ہی پر گفتگو ہوتی, تو آج پوری گفتگو امام صادق علیہ السلام پر ہے. فإنک غنی عن عذابی, تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے. وانا فقیر الی رحمتک, میں تیری رحمت کا فقیر ہوں. وجد علی عبدک بفضلک, تو بس تو اب احسان فرما دے اپنے بندے پر. انک ذو فضل عظیم, کہ تو بہت بڑے فضل والا ہے. یہ وہ دعائے رزق ہے جو تعقیبات نماز عشاء میں ہے, اور اس کی انتہائی برکت ہے. جو مومن اس کے حوالے سے اسے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کے دیکھیں, اس کا اثر دیکھیں. ایک اور دعا ہے جو اسی طرح سے بڑی لطافت رکھتی, اس سے بھی مختصر ہے, وہ بھی دعائے رزق ہے. اچھا, میں نے عرض کیا نا کہ کوئی کلام آپ اٹھا لیجیے, کوئی موضوع اٹھا لیجیے, تو آپ کو امام صادق علیہ السلام کا کلام آپ مل جائے گا, قال صادق اس میں ہے. لیکن جو کہ رزق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس میں ذرا دلچسپی رکھتا ہے, تو میں رزق کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, ورنہ تو جس کلام پہ انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے, ہر ایک موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. اور ہے امام کا کلام تو ظاہر برکت ہے, اور اس میں نورانیت ہے. اور کیجئے گا, امام نے فرمایا ایک اور دعا رزق, یہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے, اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ, وان کان فی الارض فاظہرہ, وان کان بعیدا فقربہ, وان کان قریبا فاعطیتنی,
وَإِنْ كَانَ قَدْ آتَيْتَنِي فَبَارِكْ لِي فِيهِ وَجَنِّبْ لِي فِيهِ وَجَنِّبْ لِي مِنَ الرِّضَا وَالْمَعَاصِي. پروردگار امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے فانزل ہو تو اسے نازل فرما دے. اگر تو نے میرا رزق آسمانوں میں لکھا ہے، اس زمانے میں کون سوچ سکتا تھا کہ رزق میں کوئی آسمانوں میں بھی کہیں رزق ہوتا ہے. اس کی بہت سادہ ترین مثال آج تو ایئر لائنز ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سادہ ترین مثال ہے، ورنہ تو اس میں تو آسمانوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں. ان کان رزق فی السماء فانزل ہو، اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو نازل فرما دے. وان کان فی الارض فاظہر ہو، اگر تو نے زمین میں رکھا ہے تو اسے ظاہر فرما دے. وان کان بعیدا فقرب ہو، اگر وہ رزق دور ہے تو قریب فرما دے. وان کان قریبا، اگر قریب ہے فاعطیتنی تو پھر عطا فرما دے. امام صادق فرما رہے. اچھا میکسیمم کو سوچ لے تو یہاں تک سوچے گا، لیکن دعا یہاں ختم نہیں ہوئی. ذرا پھر سن لیجیے گا. اگر رزق آسمانوں میں ہے تو نازل فرما دے، زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے، دور ہے تو قریب فرما دے، قریب ہے تو عطا فرما دے. عطا ہونے کے بعد کوئی اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. وَإِنْ كَانَ قَدْ آتَيْتَنِي، اور اگر تو پہلے ہی عطا کر چکا ہے فَبَارِكْ لِي فِيهِ، تو اس میں برکت عطا فرما دے. یہ کلام امام صادق علیہ السلام ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ آپ کا حسن سماعت ہے، اور آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہوئے. محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آج حالانکہ ورکنگ ڈے تھا، تو کوشش میری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ امام صادق علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے گزارش ہو جائے ان کی سیرت پر. تھوڑا سا آگے اور بلا لوں؟ چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور آگے تشریف لائے کہ داہنے بانے کی جگہ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے میرے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا کہ پنجر پاک کی شہادت کے علاوہ کسی اور امام کی بھی شہادت ہو اور اس میں ماشاءاللہ اتنے مومنین موجود ہوں، اور امید ہے کہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے رہیں گے، اور چاہے کوئی بھی خطیب ہو، میں اس حوالے سے اپنے لیے بات نہیں کر رہا، کوئی بھی خطیب ہو، امام علیہ السلام کی شہادت ولادت پر بھی آنا چاہیے، لیکن شہادت پہ کم سے کم ضرور خود اور بچوں کے ساتھ آنا چاہیے. تو غور فرمائیے گا. اچھا اس سے آگے بھی انسان تو سوچ لے. چلیں بعض لوگ رسم برکت کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں، لیکن دعا یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. پھر سے سنیے گا. پروردگار میرا رزق آسمانوں میں ہے تو نازل فرما دے، زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے، دور ہے تو قریب فرما دے، قریب ہے تو عطا فرما دے، عطا کر چکا ہے تو برکت عطا کر دے. وَجَنِّبْنِي مِنَ الرِّضَا وَالْمَعَاصِي، اور جب تو مجھے رزق عطا کرے تو اس رزق کی وجہ سے تیری معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مل کے اور صلوات دیتے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا امام علیہ السلام کا نام ہے جعفر اور لقب ہے صادق. نام جو جعفر ہے اس کی وجہ بھی خود امام نے بیان کی. زریس نام کا ایک شخص تھا، زریس کنانی اس کا نام تھا. بصائر الدرجات کی روایت ہے، آج سے تقریباً 12 سال پرانی کتاب، 13 سال پرانی کتاب ہے، اس سے روایت پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام نے زریس سے پوچھا. اہل بیت سے تکلیف رکھتا تھا، یعنی محب نہیں تھا، تو امام نے اسے پوچھا کہ لما سما کا ابا کا زریسن، نام کے حوالے سے بات تھوڑا سا اور پھر آگے بڑھیں گے، کہ تیرے باپ نے تیرا نام زریس کیوں رکھا ہے؟ واد سے، واد را یا سین، زریس. تو اس نے تنزن امام سے کہا کما سما کا ابا کا جعفرن، جیسے تمہارے باپ نے تمہارا نام جعفر رکھا ہے، میرے باپ نے میرا نام زریس رکھا. امام نے جواب دیا کہ ان ابا کا سما کا زریسن عن جہل لأن لإبلیس ابن یقال له زریس وَإِنَّ أَبَانِي سَمَّانِي جَعْفَرًا عَنْ عِلْمٍ لِأَنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرٌ اسمه جعفر. امام نے کہا کہ تیرے باپ نے تیرا نام زریس رکھا ہے عن جہل، جہالت کی وجہ سے. لِأَنَّ لِإِبْلِيسِ ابن، اس لیے کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے، يُقَالُ لَهُ زریس، اس کا نام زریس ہے. ابلیس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام زریس ہے، اور تیرے باپ کو اس کا علم نہیں ہے، لہذا جہالت کی وجہ سے نام رکھا ہے. وَإِنَّمَا، اور ابانی سمانی جعفرن، اور یقیناً جو میرے باپ نے میرا نام جعفر رکھا ہے وہ ہے عن علم، اس علم کی وجہ سے کہ لأن فی الجنت نہر، اس لیے کہ جنت میں اللہ نے ایک نہر رکھی ہے، اسمہ جعفر، اس کا نام جعفر ہے.
یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو جنت ہے اس میں جو نہر ہے اس کا ذائقہ کیا ہے کہ اس کا ذائقہ ولایت علی بن ابی طالب کی طرح ہے، اور اس سے وہی سیراب ہوگا کہ جو علی کو بلا فصل رسول کے بعد خلیفہ مان رہا ہوگا۔ یہ جعفر پر بات ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک لفظ صادق پہ بھی سن لیجئے گا۔ یہ جو امام علیہ السلام کا نام صادق ہے، صادق یعنی عام مفہوم سچا، یہ عام فقط اسے مفہوم صداقت کے اعتبار سے نہ لیجئے گا۔ صداقت کا بھی جو معیار ہے نا وہ الگ الگ علم میں الگ الگ ہے۔ منطق میں جو صداقت کا معیار ہے وہ فلسفے میں کچھ اور ہے، فلسفے میں جو صداقت کا معیار ہے وہ تفسیر میں کچھ اور ہے، تفسیر میں جو صداقت کا معیار ہے فقہ میں کچھ اور ہے۔ تو صداقت کا بھی جو کرائٹیریا ہے، اب اتنا وقت نہیں کہ میں مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں، حتیٰ یہ کہ کبھی ایک انسان، ہم کہتے ہیں کہ سچا کون ہے؟ جو صحیح بات کہہ رہا ہو۔ قرآن کی نگاہ میں کبھی وہ بھی سچا نہیں ہوتا، صحیح بات کہہ رہا ہے پھر بھی سچا نہیں ہے۔ جمعے کا دن گزرا ہے سورہ منافقون، اگر آپ نے پڑھا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو ہر جمعے کو عادت بنائیے گا۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آتے ہیں آپ کے پاس اے رسول، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی سچی بات ہے۔ واللہ یعلم انک رسول، اور خدا بھی یہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے بھائی منافق اتنی سچی بات کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق کاذب ہے۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی صداقت کا، ہماری نگاہ میں صداقت کا معیار، چونکہ ہماری نگاہ فقط ظاہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ۔ اب اگر ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک انسان سچی بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دل میں دیکھو، یعنی دل میں یار ہے۔ اگر زبان سے سچی بات کہہ رہا ہے، دل میں رسول نہیں مانتا۔ قرآن نے فقط یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، کہ اللہ گواہی دیتا ہے، خدا کی شہادت ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر مسلمان اس آیت کو سمجھ لیتے تو تقیہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا۔ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب زبان پر جھوٹ ہے، زبان پر سچ ہے، دل میں جھوٹ ہے، اللہ نے کہا یہ جھوٹے ہیں، تو معیار زبان کو قرار دیا یا دل کو قرار دیا؟ دل کو قرار دیا۔ اگر زبان سے مصلحتن کو ایسی بات کہی جائے جو حق نہ ہو، اور دل میں سب کو قبول کرتے ہوں، وہ آپ کو کتنا بھی اعتراض کرو، کتنا بھی بگڑ جائے، اسی کا نام تقیہ ہے۔ تو سورہ منافقون کی پہلی آیت اسے برس کر دیجئے تو تقیہ ہے، ویسے منافقت ہے، برس کر دیجئے تو تقیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو صداقت کا معیار پھر کیا بنا؟ فقط ظاہر نہیں۔ اچھا یہ امام کو جو صادق کہا یہ ہم نے کہا یا اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا۔ تو جو خدا کی نگاہ میں صداقت کا معیار ہے نا، وہ ہے امام کے صادق ہونے کا مطلب۔ بات واضح ہو گئی؟ اس میں اور گنجائش ہے کہ بات کی جا سکے۔ حضور نے فرمایا کہ اصدق القول لا الہ الا اللہ، کہ کائنات کا سچا ترین قول ہے لا الہ الا اللہ، اور امام ہے امام صادق، یعنی جو لا الہ الا اللہ کا جتنا بڑا مظہر ہوگا وہ اتنا ہی بڑا صادق ہوگا۔ بات واضح ہو رہی؟ لہذا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ سورہ قصص کی آیت ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ابن مغیرہ امام کے صحابی امام کے پاس آئے، کہ مولا یہ کل شیء ہالک الا وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ عجیب ہے، امام فوراً بتا بھی سکتے تھے، کہ ما یقولون، یہ لوگ کیا کہتے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولا وہ کہتے ہیں کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہ، اللہ کا چہرہ خالی باقی رہ جائے گا، اس کا کوئی جسم ہے اللہ کا، چہرہ باقی رہ جائے گا۔ امام نے کہا کہ نحن وجہ اللہ الذی منہ یؤتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم وہ وجہ اللہ ہیں کہ جو باقی رہ جائیں گے، جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکے۔ یہ صادق امام۔ اس اعتبار سے صادق سمجھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ
لیکن چہرے کو دیکھ کے بہت سادہ سی بات ہے، امام نے اپنے آپ کو وجہ اللہ کہا ہے، چہرے کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کسی کا مزاج کیسا ہے. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں. خدا کا مزاج سمجھنا ہو تو دیکھو کہ اہل بیت علیہ السلام راضی ہیں یا نہیں ہے. ان کے چہرے سے سمجھ میں آئے گا کہ خدا غضبناک ہے یا نہیں ہے، ان کے چہرے سے سمجھ میں آئے گا خدا راضی ہے یا نہیں ہے. چہرہ جو ہے وہ عکاس ہوتا ہے انسان کے جذبات کا، ٹھیک ہے. اب خدا متعال وہ جذبات سے پاک اور منزہ ہے، مبرہ ہے، لیکن خدا کی خوشنودی اور خدا کا غضب ظاہر ہوگا وجہ اللہ سے. کل شیء ہالک الا وجہ، سب چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بات ہو رہی. بس یہاں تک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث تو نہیں ہے، خیر تھوڑا سا تفصیلی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسے شاید وضاحت کا موقع نہ مل سکے لیکن آپ کے سامنے عرض کروں. اور وہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ساتھ میں یہ کہ حدیث بھی سوچ کے آیا تھا کہ کہیں ذہن سے نہ نکل جائے تو ابھی کہہ دیتا ہوں کہ فرمایا تھا امام نے کہ ایک مومن کی حاجت روائی کرنا وہ 1000 حج اور 1000 عمرے اور 1000 غلام کو آزاد کرنے اور 1000 گھوڑے راہ خدا میں خیرات اور صدقہ کر دینے سے زیادہ بالاتر اور بہتر ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. دین مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ خلق خدا سے تعلق نہ رکھیں. تو خلق خدا یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یقین ہونی چاہیے کہ ہم کربلا جائیں، مشہد مقدس جائیں، نجف شریف جائیں. دعا کمیل میں آپ جملہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، دعا قبول نہیں ہونے دیتے تھے. تو یعنی سمجھانا چاہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ کوئی کتنی ہی دعائیں کرتا رہے کسی بھی مقام پر جا کے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اور حدیث میں آیا ہے کہ ان قطع الرحم تحجب الدعاء، کہ قطع رحم کر دینا وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو، تعلق رکھو، پھر ہمارے پاس آؤ. بات واضح ہو رہی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس تعلق بندہ مومن سے تعلق توڑ کے نا، ٹھیک ہے. کتنے معاملات ایسے اب کسی پہ میں کوئی ظاہر ہے کہ نہ کریٹیسائز کرنا چاہتا ہوں نہ کسی خاص حوالے سے بات، لیکن معاشرے میں جو صورتحال ہے، پتہ چلا بھائی فرض کیجیے کسی کا قرض لیا ہوا ہے لیکن قرض نہیں ادا کر رہے، تاریخ آ چکی ہے کہ میں جاؤں گا زیارت پر. زیارت بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کسی سے قطع رحم کر کے اور کسی کا حق مار کر اہل بیت کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ قبول کر رہے ہیں یا قبول نہیں کر رہے ہیں. میں تو اس میں کوئی ہوتا نہیں ہوں کوئی بات کہنے والا. بات واضح ہو رہی؟ تو اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھیں پھر ہمارے پاس آؤ، پھر وہ جو دعا ہے وہ قبول بھی ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا سبحان اللہ کہنا مشکل ہے، لہٰذا میں صلوات بھیج دیتا ہوں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. اچھا تقریباً ویسے آدھا گھنٹہ تو مجھے ہو گیا بات کرتے ہوئے، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گیا بلکہ شاید، اور مصائب کے لیے بھی کچھ وقت ہے، لیکن کچھ آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں تو مزاج پھر وہ محرم کی مجلس والا بن جاتا ہے، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریباً بات چلی جاتی ہے. ایک حدیث جو آپ نے بظاہر ہو سکتا ہے کہ کہیں کتاب میں پڑھی ہو یا ہو سکتا ہے پہلے علماء سے سنی ہو، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم بچوں تک تو یہ نہیں پہنچی ہوگی، تو میں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور شہادت کی شب پہنچاؤں. حدیث کا نام بھی بڑا مشہور ہے، حدیث عنوان بصری. عنوان بصری ایک شخص کا نام ہے، اس کا نام عنوان ہے. نام تھوڑا سا عجیب ہے لیکن ہضم کر لیجئے گا. عنوان نام ہے، بصرے کا رہنے والا ہے تو عنوان بصری اسے کہتے ہیں. حدیث عنوان بصری تقریباً ویسے حدیث کی کتابوں میں تو 4-5 صفحوں کی حدیث ہے یہ، تو میں آپ کے پاس اسے کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں پیش کر دوں. خلاصہ اس کا، علامہ مجلسی نے علامہ شیخ بہاؤالدین سے سنا نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تحریر میں لکھا ہوا دیکھا. علامہ شیخ بہاؤالدین جنہیں ہم شیخ بہائی کہتے ہیں، اور شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں نے سنا شیخ جمال الدین سے یعنی شہید اول سے، اور شیخ شہید اول یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا شیخ احمد فراہانی سے. یہ اس کی سند ہو گئی. شیخ احمد فراہانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا عنوان بصری سے. علامہ مجلسی نے شیخ بھائی نے شہید اول نے شیخ احمد فراہینی، اور شیخ احمد فراہینی نے براہ راست عنوان بصری. عنوان بصری اس میں بہت پیغام ہے.
آپ خود اسے وصول کرتے جائیے گا امام کے کلام کی برکت سے. عربی میں سنا سکتا تھا لیکن وقت بہت طولانی ہو جائے گا تو میں فقط اردو پہ اکتفا کر رہا ہوں. عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں رہتا تھا, بصرے کے رہنے, اصل بصرے کے لیکن رہتے مدینہ میں تھے, اور مالک ابن انس ایک شخصیت ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت کچھ ایسا تھا کہ ہر ایک بار سے مجھے کہنے دیجیے گا, چھوٹی چھوٹی دکان کھول کے بیٹھا ہوا تھا. صوفیوں کا بھی جو ایک جعلی صوفیت ہوتی ہے نہ, آپ کو بچائیے گا, اس میں بظاہر اٹریکشن بہت ہوتا ہے اللہ اللہ میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ عرفان کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو, وہ قابل عمل تو چھوڑ دیجیے, قابل لعنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز جمعہ کے خطبے میں نے بات کہی تھی, سفیان ثوری مثلا ایک بہت بڑا اپنے زمانے میں صوفی مشہور ہے, اس سے پہلے حسن بصری, رابع بصری, ٹھیک ہے, ایک سلسلہ ہے. تو سفیان ثوری, اچھا ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اپنی ظاہری اپیرنس سے اٹریکٹ کرتے ہیں. بظاہر اس طرح کی سادہ زندگی ہے کہ ایک سادہ لو انسان وہ کہتا ہے کہ بڑی زبردست, اللہ سے بڑا قریب انسان ہے یہ. تو سفیان ثوری کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سخت لباس پہنا کرتا تھا, کھردرا, لوگوں کو ذرا دکھانے کے لیے کہ جس سے نفس پہ تکلیف ہو پہنتے ہوئے. امام صادق علیہ السلام معمولاً ایک بڑا اچھا مناسب ملائم لباس پہنتے تھے. امام کی زندگی میں یہ بھی ایک غلط تاثر ہے, تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بات کر رہا ہوں, کہ ہمیشہ ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. ان کی زندگی کبھی بظاہر, ویسے تو وہ کائنات کے امیر, لیکن میں بظاہر بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی ان کا دسترخوان اتنا طولانی ہوتا تھا کہ ہر خاص و عام آ کے سیر ہو جائے. کبھی گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے, اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں ہر قسم کے حالات آئیں گے, جب جیسے حالات آئے تو دیکھ لینا کہ اس وقت کے امام نے ان حالات میں کیا کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے ورنہ اگر فرض کیجئے کہ فقط فاقوں میں زندگی گزرے تو کسی کے پاس اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے تو وہ امام کی زندگی میں کہاں دیکھے گا. تو مولا کائنات کی زندگی میں ہے کہ کتنے سینکڑوں کنویں کھودے, کتنی زمینوں کو آباد کیا, بس آباد کرتے جاتے تھے, رائے خدا میں دیتے چلے جاتے تھے, لیکن زمینوں کے مالک تھے. کتنے کنووں کے مالک تھے, کہ کنویں کی قیمت کتنی ہوتی تھی, کتنے مویشیوں کے مالک تھے. امام باقر علیہ السلام کے لیے ان کی شہادت ذی الحج میں آئے گی انشاءاللہ, تو اس وقت مجلس اعضاء ہوگی شاید تفصیل سے میں تھوڑا گزارش کر دوں وہاں پر کہ امام باقر علیہ السلام مثلا اپنی زمینوں پہ خود کام کیا کرتے تھے. تھوڑا سا ان کا وزن بھاری تھا, تو دو غلام تھے کہ جو انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ زمینوں پہ کام کر کے واپس آ رہے تھے اور پسینہ بہ رہا تھا, اور دو غلاموں نے ایک طرف سے, ایک غلام یعنی ایک غلام ہے, نوکر ہے, ملازم ہے, جو بھی ہے, اس نے اٹھایا ہوا تھا. تو اسی سفیان ثوری نے دیکھا تھا اور کہا امام کو دیکھ کر کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, فرزندان رسول کو, کہ دنیا داری میں لگے ہوئے. وہ یعنی دنیا داری کا مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی رزق حلال کما رہا ہے, کیونکہ یہ جو جعلی صوفی ہیں ان کی زندگی میں یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ, نہ رزق کے لیے کوئی محنت کرو, نہ کوئی کوشش کرو. وہ مولا علی علیہ السلام والا رجال الحق کے نام سے جو مشہور ہو گئے تھے, مسجد کوفہ میں آ کے بیٹھ گئے تھے. تو مسجد کوفہ میں آ کے بات نکلتی چلی جا رہی. مسجد کوفہ میں اب مولا کائنات کسی چیز کے نوٹس میں لینے کے لیے بھی تو اس چیز کی بھی تو کوئی ویلیو اور اوقات ہونی چاہیے نا. اب مولا کائنات تو جانتے لیکن کوئی توجہ ہی نہیں تھی. تو کتنے اصحاب بار بار آ کے مولا ان سے تو ذرا ملیے گا, وہ بڑے رجال الحق ہیں, مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, ہمیشہ دعائیں پڑھتے ہیں. امام نے اگنور کیا. یہ چھٹے امام کی بھی وصیتوں میں سے جو 7ویں امام سے کی تھی, عبداللہ افتحی, امام ہی کا بیٹا ہے, کہا تھا کہ یہ الگ مذہب, فتحی مذہب, اس کا اعلان کر دے گا, اس سے الجھنا نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا اس سے الجھنا نہیں. کیوں؟ کتنے باطل ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے الجھتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں تو ان کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے. بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں فلاں شخص وہ ماتمی ہے, نمازی ہے, جو بھی ہے, اس نے اپنی فیس بک پوسٹ پہ لکھا ہوا کتنی غلط بات لکھی ہوئی ہے, آپ ممبر سے کہیں کہ کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں. جو 95% کو نہیں پتا تھا وہ میرے کہنے سے پتا چلے گا سب کو. ہم آج کل یہ کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپ میں میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر فلاں مووی بنی, خبردار اس کا بائیکاٹ کریں. میرے بھائی جو واٹس ایپ گروپ میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, باطل فارورڈ کیے جا رہے ہیں.
رب باطل حدیث رب باطل یموت بترک ذکری، کتنے باطل ایسے ہوتے ہیں جب ان کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. یہ حکمت ہے. خیر، رجال الحق، مولا یہ رجال الحق کے نام سے مشہور ہیں. اس بات کو مکمل کروں، فرض معذرت تھوڑا سا موضوع نکل گیا، لیکن چلیں اس کو مکمل کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر امام علیہ السلام بڑا اصرار کیا، تو اب حجت بھی کبھی تمام کرنی ہوتی ہے، تو امام نے آ کے پوچھا کہ اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا مسجد میں رہتے ہیں، ہر وقت دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اچھا پھر تمہارے معاش کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا مولا کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. امام نے کہا کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولا علی کا جملہ نہ ہوتا تو نہ پڑھتا ممبر سے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. کوفہ کے کتے بھی یہی ہیں کہ انہیں کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا کوئی تو صبر کرتے ہیں. اچھا مولا، تو پھر آپ کس مقام پر ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ظاہر ہے وہ سب سے عالی ترین لیول یہ سمجھ رہے تھے کوئی دے دے گا تو کھا لیں گے، نہیں دے گا تو صبر کریں گے. امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کا مقام یہ ہے. اپنا مقام تو خیر کیا بتائیں گے مولا، ظرفیت ہو تو بتائیں گے نا. کہ ہمارے شیعوں اور چاہنے والوں کا مقام یہ ہے کہ جب انہیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، اور اگر مل جاتا ہے تو آگے تقسیم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ملتا تب بھی شکر کرتے ہیں، اور ملتا ہے تو آگے تقسیم کر دیتے ہیں. اب غور فرمائیں، تو ایک وہ جعلی صوفیت ہے جس کا اہل بیت کی تعلیمات سے تعلق نہیں. اب بات ہو رہی تھی امام صادق اسلام پہ، تو خیر وہ جملہ بھی رہ گیا درمیان میں کہ امام باقر کو دیکھا سفیان ثوری نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں رسول کی اولادوں کو کہ وہ دنیا داری میں لگے ہوئے. امام نے کہا کہ میں اس مشقت سے اللہ کا رزق حلال طلب کرنا چاہتا ہوں تاکہ تجھ جیسوں سے بے نیاز ہو سکوں. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رزق حلال کمانا عین عبادت ہے اور سنت ائمہ علیہ السلام ہے. اس لیے اپنی زندگی کو تقسیم نہ کیجئے کہ دنیاوی زندگی اور دینی زندگی. یہ کرسچینٹی ہے، یہ شیعت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کرسچینٹی یہ ہے کہ سنڈے کو جائیں گے، چرچ کھولیں گے، گڈ مارننگ گاڈ، جو بھی اعمال انجام صد احترام ہر ایک سے، اور جب واپس باہر نکلیں گے گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک اگر توفیق ہو گئی تو. شیعت یہ نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں آئیں گے تو پردہ کریں گے، مارکیٹ میں جائیں گے تو نہیں کریں گے. شیعت 24/7 ہے. اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ہماری نیکسٹ جنریشن کو، جب انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ ڈیول پرسنالٹی ہے. امام بارگاہ میں ہوتے تو کچھ اور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی منافقت چل رہی ہے بھائی، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو دین کا کوئی معاملہ ہی نہیں، فقط دین کا نام ہے. الدین لا یکن علی السنتہم، امام حسین السلام، دین ان کی زبانوں پر فقط لوتھڑے کی طرح گھماتے رہتے ہیں فقط. اللہ اکبر. اب ایک امام کی حدیث کو دوسرے امام سے جوڑتے چلے جائیے تو پھر کیا کیا راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بات چونکہ اس کو پورا کروں. سفیان ثوری نے امام صادق السلام سے بھی کہا، امام نے مناسب لباس پہنا ہوا تھا، اچھا ہے، اسراف نہیں تھا، لیکن اچھا اس زمانے میں جو ایک متوسط نرم و ملائم لباس ہے امام نے پہنا ہوا تھا. سفیان ثوری نے آ کر کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہی جملہ کہ فرزندان رسول وہ دنیا داری میں لگے، انہوں نے ساس لباس پہنا، دیکھیے میں نے کتنا کھردرا لباس پہنا ہے. تو امام علیہ السلام نے اپنی آستین کو الٹا اور اس میں کھردرا لباس تھا. امام نے کہا یہ اوپر جو میں نے پہنا ہے وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے پہنا ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے پہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد آگے بڑھے اور اس کی آستین کو الٹا. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ جملہ اس طرح سے نہیں پہنچا، یہ ان کی نسل میں سے ہیں کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں تک دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سفیان ثوری کی آستین کو الٹا تو دیکھا اندر نرم و ملائم لباس ہے. امام نے کہا یہ تو نے اوپر ریاکاری کے لیے پہنا ہے اور اندر اپنے نفس کی لذت کے لیے پہنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، تو اب اس زمانے میں یہ بات ساری کہاں شروع ہوئی تھی؟
باہر سے معذرت وہ کہ جو جمعے کے خطبے میں تھے یہ 5-7 منٹ وہ تھے کہ جو تکرار ہو گئے، لیکن موضوع کا تسلسل تھا. اب آ جائیے دوبارہ پھر وہ کہ جو کچھ اور باتیں تھیں. تو مالک بن انس یہ بھی اپنا کوئی سلسلہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی دعوے کو کر دے تو 2-4 آگے پیچھے گھومنے والے تو مل ہی جاتے ہیں. تو عنوان بصری جو جاتے تھے وہ مالک بن انس کے پاس جاتے تھے کچھ علم دین سیکھنے کے لیے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ کوفہ میں گزرا ہے، کم لوگوں کو پتا ہے. جو امام کا جو مدرسہ تھا نا 4000 شاگرد جو آپ نے سن رکھے ہیں، یہ 4000 شاگرد مدینہ میں نہیں تھے، یہ کوفہ میں تھے. ٹھیک ہے، جس میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب میں پہنچا مسجد کوفہ میں تو علم کے 100 حلقے الگ الگ بنے ہوئے تھے، اور میں نے ہر ایک میں جا جا کر دیکھا تو کہیں پر تفسیر پہ بحث ہو رہی، کہیں فقہ پر، کہیں اصول فقہ پر، کہیں حدیث پر، کہیں سائنس پر. اور میں نے ہر حلقے میں جا کر دیکھا تو کوئی ایسا حلقہ نہیں تھا جہاں قال الصادق کی صدا نہ گونج رہی ہے. یعنی امام کے شاگرد ہر جگہ پر تھے. یہ بات واضح ہو رہی ہے، میں امام صادق علیہ السلام کے لیے پڑھ رہا ہوں. پھر امام کوفہ سے آ گئے کہاں؟ مدینہ منورہ. عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں نے فرزند رسول بھی تھے تو میں نے شہرت بھی سن رکھی تھی، تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس بھی چلا جاؤں. اب یہ سب سے بڑا میسج یہ ہے، یہاں بھی جاؤں وہاں بھی جاؤں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، کہ میں مالک بن انس کے پاس بھی جاتا تھا، میں نے سوچا کہ کچھ دن یہاں بھی چلا جاؤں. تو میں 1 دن گیا، 2 دن گیا، تو اتنے میں مجھے جعفر صادق نے یہ کہا کہ دیکھو میرے کچھ اوراد ہیں، کچھ اذکار ہیں، میری کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، حکومت کی نگاہ میں مجھ پر ہے، تو تم میرے پاس آ کر میرے اوراد اور اذکار میں خلل نہ ڈالا کرو. امام کیوں کہیں گے کسی کو؟ عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں بڑا مجھے دکھ ہوا اور افسوس ہوا. کس پر؟ امام پر نہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا اگر مجھ میں خیر کی کوئی ایک بات بھی ہوتی تو امام صادق مجھے اپنی بارگاہ سے نہ نکالتے. یہ ہے سیلف اسسمنٹ، یہ ہے فوراً خود احتسابی. اگر امام کی جانب سے کچھ ہے، ارے امام انہوں نے مجھے ایسے، وہ کیسے نہیں، یہ اللہ نہ کرے کہیں امام زمان اسلام کے پاس ہم پہنچے، سامنے ان کا ظہور ہو انشاءاللہ العزیز، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد. اور امام مجھ سے یہ کہیں خدا نہ خواستہ، تو سب سے پہلے میں کیا سوچوں گا؟ ارے ہم نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا امام کے بارے میں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو مجھے اپنی محفل سے نکال رہے ہیں. نہ نہ نہ، اگر کبھی امام کی جانب سے کوئی چیز آئے، خبردار سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچنا میں کیوں امام نے مجھ سے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ حجت خدا ہیں. چھٹ امام کی بڑی زبردست حدیث ہے، فرمایا اگر زمین پر فقط 2 لوگ رہ جائیں، امام کی حدیث ہے، تو اس میں سے ایک حجت ہوگی یقیناً. امام صادق نے فرمایا اگر زمین پر فقط 2 لوگ رہ جائیں تو اس میں سے ایک حجت ہوگی، اور بعد میں فرمایا موت اسے بعد میں آئے گی کہ جو حجت ہے. صحیح ہے، تو حجت خدا. عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میرا دل بڑا مغموم ہو گیا. میں پہنچا روضہ رسول پر، مدینہ تھا، روضہ رسول پہ پہنچا، زیارت کی، نماز پڑھی، اور میرا طریقہ کار یہی بن گیا کہ میں جاتا تھا روضہ رسول پہ نماز پڑھتا تھا. میں نے مالک بن انس کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور گھر پہ فقط واجب نماز کے لیے گھر سے نکلتا تھا روضہ رسول پہ نماز پڑھنے کے لیے، ورنہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. سادہ الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ڈپریشن. ٹھیک ہے، اپنی غلطی ویسے. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرا دل دفعتاً ان کی محبت سے لبریز ہو گیا، اور میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور میں اپنے عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلا، اور میں فوراً پہنچا بیت الشرف امام صادق علیہ السلام پر. میں پہنچ گیا وہاں، اور میں نے وہاں پہنچ کر، غلام باہر آیا، میں نے سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیک ایھا الشریف، اے شریف النفس انسان، آپ پر میرا سلام ہو. شریف کہا جاتا تھا، آج کے پاکستان کے شریف سے نہ جوڑیے گا، لیکن شریف کہا جاتا تھا ایک ایسے شخص کو کہ جو با کمال ہو، سیادت جس کے پاس ہو گیا. تو میں نے سلام کیا، غلام باہر آیا، کہا کیا کام ہے؟ کہ امام صادق سے ملنا چاہتا ہوں. غلام اندر گیا، امام نماز میں مصروف تھے. نماز ختم کر کے اس نے پوچھا، امام نے کہا لے آؤ اسے اندر. عنوان بصری کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس پہنچا، امام نے مجھ سے پوچھا، اب اس میں کچھ باتیں ہیں آگے لیکن درمیان میں یہ آداب. امام نے کہا تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا ابو عبداللہ.
امام نے کہا کہ بہت ثبتک اللہ کنیتک، اللہ تجھے تیری کنیت پہ باقی رکھے، تو واقعا اللہ کا بندہ بن کے رہے، بہت اچھی کنیت ہے تیری۔ اچھا اتنا ہو گیا، سنیے گا، امام نے کہا یا ابا عبداللہ، اب اسے کنیت سے پکارا، ما مسئلتک، کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عنوان بصری کہتے ہیں کہ جو امام کے پاس میں بیٹھا تھا اور انہوں نے مجھے دعا دی تھی، میں نے دل میں سوچا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اب تو بس فقط یہ جو دعا مجھے جعفر صادق سے مل گئی، یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سن لیجیے گا۔ جب امام نے پوچھا ما مسئلتک، تو کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا میں دعا کر رہا تھا روضہ رسول پہ جا کر کہ اللہ آپ کے دل کو میرے لیے مہربان کر دے اور میں آپ کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ سبحان اللہ، یہاں سے اب بالکل وہ ان ڈیپتھ علمی بات شروع ہو رہی ہے۔ ترجمہ فقط کروں گا، اردو پڑھوں گا، وضاحت کا بالکل موقع نہیں ہے۔ اتنے سارے مومن ماشاءاللہ تشریف فرمائے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس برکت سے آپ خود بخود سمجھتے جائیں گے امام کیا کہہ رہے ہیں، اور میں بھی کون سا خود پورا سمجھ چکا ہوں، لیکن بہرحال انشاءاللہ امام کی برکت سے کہ مولا میں چاہتا ہوں علم حاصل کروں۔ امام نے کہا لیس العلم بالتعلم، اے عنوان بصری، اے ابو عبداللہ، یاد رکھو علم سیکھنے سے نہیں آتا، العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا اللہ کا نور ہے کہ جسے وہ ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش اس کی وضاحت کا تھوڑا سا اور وقت ہوتا۔ تو مولانا یہ جو ہم سیکھنے سے آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ معلومات ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلومات ہے کچھ چیزوں کا جان لینا، علم ہے کہ اس علم کے ذریعے سے وہ نور حاصل کرنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ ہے علم۔ امام نے کہا سیکھنے سے نہیں آتا۔ پھر کہا اللہ اکبر، امام نے کہا حقیقت عبودیت کو تلاش کرو، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ یہ قرآن میں بھی اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو تمہیں نہیں پتا اللہ سکھا دے گا۔ عنوان بصری کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا یہ حقیقت عبودیت کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ کہا عبادت کی حقیقت، نماز پڑھنا عبادت کی حقیقت نہیں ہے، نماز عبادت کا ایک جزو ہے، حقیقت عبادت نماز نہیں ہے۔ ہر عبادت وہ عبادت کا ایک عمل ہے جسے کرنا واجب ہے، لیکن اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ سنیے گا، 3 باتیں بیان فرمائی۔ کا عنوان عبادت کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو اسے اپنا نہ سمجھ، اور آگے فرمایا اس لیے کہ غلام کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اس کے آقا کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد اس حقیقت تک پہنچ رہے ہیں تو عبادت کی حقیقت ہے، ورنہ ظاہر ہے فقط۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، دوسرا فرمایا، گنجائش شہر ایک پہ بات ہو سکے لیکن فقط اردو۔ امام نے کہا عبادت کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں اپنی تدبیر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے لمبے لمبے منصوبے نہ بناؤ کہ جس میں عقیدہ توحید کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اپنی تدبیر، ہم کیا تدبیر کرنے والے ہیں؟ اچھا، امام نے فرمایا اگر کوئی اللہ کی تدبیر پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے پھر دنیا کے مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے پتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ، وہ بھی پلان کرتے ہیں، اللہ بھی ایک منصوبہ بناتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ تو عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی تدبیر نہ کرو، خدا کی تدبیر پر راضی رہو۔ مطلب یہ نہیں کہ پلاننگ نہ کرو، کوشش کرو، منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھو، پھر جو اللہ کی تدبیر ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ عبادت کی تیسری حقیقت، سبحان اللہ، عبادت کی عنوان بصری سے کہہ رہے امام، عبادت کی تیسری حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بندے کی مصروفیات وہاں ہوتی ہیں جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے۔ ذرا اپنی زندگی میں چیک کیجئے گا کہ ہمیں کتنے وقت کس کام میں گزار رہے ہیں۔ عبادت ہو رہی ہے؟ امام نے کہا عبادت یہ کہ جب تمہاری مصروفیت ویسی ہو جیسے خدا چاہتا ہے، اس کام میں ہو، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو
اپنی مصروفیات کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لے تو پھر امام کا جملہ ہے پھر اسے لوگوں سے لڑائی جھگڑے غرور اور شیخی بگاڑنے کا وقت ہی نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں عظمت امام صادق پر ایک صلوات بنتی ہے یہاں پر محمد بات واضح ہو گئی. اچھا کہیں میں ذہن انسانی رکھتا ہوں, ظاہر ہے کہ کہیں خطا نہ ہو جائے اور بھول نہ جاؤں. ایک اعلان تھا اگلی شب جمعہ چونکہ شب پہلی ذی القعدۃ الحرام ہو جائے گی, لہذا جشن ہے بی بی معصوم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. یہ اعلان ہو گیا. اچھا کیا خوبصورت نتیجہ ہے, خدا کے قسم میں جھوم اٹھا تھا جب میں نے اس کو پڑھا تھا. جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک وجد میں آ جاتا ہوں. آخری امام نے کیا کہا؟ عبادت کی حقیقت. پہلا کہا کہ جو اللہ نے عطا کیا اپنا نہ سمجھ. دوسرا یہ کہ اللہ کے مقابلے میں تدبیر نہ کرو. تیسرا کیا کہا؟ نہیں, شیخی بگاڑنا تو بعد میں ہے, اتنی جلدی بھول جائیں گے تو پھر تو مجھے اپنی مصروفیت کو وہ رکھو جہاں اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ اگر تم اپنی مصروفیت اللہ کی راہ میں رکھو گے تو پھر عزت طلب کرنے کے لیے دوسروں کے مال پر نگاہ نہیں رکھو گے. ایک جملہ ہے, اس میں زندگی کے آداب ہیں گزارنے کے. یہ امام صادق کے سمجھا سکتے تھے. ایک جملے میں زندگی گزارنے کے گر ہیں, سلیقے ہیں. اچھا امام نے کہا ھذا اول درجۃ التقی, اے عنوان بصری یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اسے تو ہم آخری سمجھ رہے تھے, امام نے کہا پہلا ہے یہ. امام نے کہا اگر یہ 3 عبودیت کی حقیقت مل گئی نا تو یہ تقوی کا پہلا درجہ جو تم حاصل کر لیا. عنوان نے کہا مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. امام نے کہا میں تجھے 9 نصیحتیں کرتا ہوں, اگر اجازت تو میں 9 سنا دوں ایک کے بعد. میں تجھے 9 نصیحتیں کرتا ہوں جس میں سے 3 کا تعلق, کل چھٹی ہے ٹھیک ہے, ہماری چھٹی نہیں, کل مجھے مجلس پڑھنی ہے جگہ پر. میں تجھے 3 نصیحتیں کرتا ہوں, 9 نصیحتیں کرتا ہوں جس میں سے 3 کا تعلق ریاضت نفس کے ساتھ, اگلی 3 کا تعلق حلم اور بردباری کے ساتھ, اور اس سے اگلی 3 کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور امام نے کہا کہ یہ تجھے نصیحت نہیں ہے بلکہ سب کو نصیحت ہے. اور امام نے دعا فرمائی کہ اللہ تم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ امام کی دعا تھی. ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں نا, امام نے لیکن دعا کی اس پہ. 9 نصیحتیں امام صادق کی, بس گفتگو تمام. 9 کب پہلی 3 نصیحتیں ہیں ریاضت نفس, یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں. کہا اے عنوان بصری جب جس شے کی خواہش نہ ہو اسے زبردستی نہ کھایا کرو. پہلی بات. اب نیاز کی کیا مثال دوں, میں چھوڑ دیں. لیکن جتنا جس میں انسانی کی ضرورت ہے کھائے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ایک جگہ میں نے میسج پڑھا تھا کہ اگر آپ کہیں بوفے پہ جاتے ہیں اور اتنا کھا لیتے ہیں زبردستی جتنا آپ عام حالات میں اپنے کھانے پہ نہ کھاتے, اس کا مطلب یہ, اب یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے کہ اس کے اندر ایک چور چھپا ہوا ہے کہ جب کوئی کچھ موقع ملے گا تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے اس چیز کو. تو وہی بات کہ بھائی شریف تو وہی ہے کہ جیسے موقع نہ ملا ورنہ. تو یہ انسان کی نفسیات کا پتہ دیتا ہے. امام نے کہا جس چیز کی خواہش نہ ہو رہی ہے اسے نہ کھاؤ. پہلی بات. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تقوی, نفس کی بلندی 1000 رکعت نمازوں سے آئے گی, لمبی لمبی دعائیں پڑھنے سے آئے گی. امام نے کہا پہلے تو یہ کہ اپنا کھانا ٹھیک کرو, کھانا تو ٹھیک کرو اپنا. فرمایا کہ جس چیز کی خواہش نہ ہو اس وقت تک نہ کھاؤ. دوسرا فرمایا, نوی نصیحت میں سے دوسری نصیحت, جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ. عجیب ہے, امام نے 3 نصیحتیں کھانے پہ بیان کی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کتنا اہم ہے تزکیہ نفس کے لیے, اور وہ حقیقی عرفان کے جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے حاصل ہوتا ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے کہ اپنے کھانے پہ کنٹرول کرے انسان. کتنا امپورٹنٹ ہے. پہلا کہا کہ جس چیز خواہش نہ ہو نہ کھاؤ. دوسرا یہ بھوک نہ لگے تو نہ کھاؤ. تیسرا یہ کہ حلال کھاؤ. کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر امام نے کہا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پیٹ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد,
کہا اے عنوان بصری میرے جد نے فرمایا ہے کہ پیٹ سے برا کوئی برتن ایسا نہیں جس انسان بھرتا ہے. پھر امام نے کہا کہ دیکھو آج کل جتنے واٹس ایپ میسیج آتے ہیں اس میں تقریباً 10-15% میڈیکل سائنس پر آتے ہیں. اب جو امام کہہ رہے ہیں پوری میڈیکل سائنس اس میں موجود ہے. امام نے کہا کہ دیکھو اے عنوان بصری اپنے پیٹ کا شکم کا 1/3 کھانے کے لیے رکھو, 1/3 پانی کے لیے, اور 1/3 خالی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ساری میڈیکل سائنس اس میں ہے, میں آپ سے بتا رہا ہوں. یہ 3 نصیحتیں ہو گئی ریاضت نفس کے لیے. پھر 3 نصیحتیں صبر اور بردباری کے لیے. حلم اور بردباری عجیب ہے, اس ایک بات پر عمل کرنا ہے تو پتہ نہیں دنیا کتنی بدل جائے گی. امام نے کہا کہ اے عنوان اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ اگر تم نے مجھے ایک بات سنائی تو میں 10 باتیں سنا کر جواب دوں گا, تو تم اس سے یہ کہو کہ اگر تم نے مجھے 10 باتیں بھی سنائی تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا, ایک بھی بدتمیزی نہیں کروں گا. اگر تم نے 10 مرتبہ بدتمیزی کی ہے تو میں ایک بھی بدتمیزی نہیں کروں گا. یہ حلم اور بردباری. پڑھ لینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, یا تو ہمیں کوئی ڈھنگ سے سلام نہ کرے تو پھر ہم بگڑ کے جناب کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرا امام نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں برا کہے, کسی برے لقب سے, برے نام سے یاد کرے, تو تم اس کے مقابل میں کوئی برا لفظ کہنے کے بجائے اس سے یہ کہو کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو خدا مجھے معاف کرے, اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو خدا تجھے معاف کرے. یعنی اگر تو سچ کہہ رہا ہے کہ بات مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے مجھ میں بات نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. تیسرا فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بیہودہ انداز میں دھمکی دے تو اس کے ساتھ شفقت اور خیر خواہی سے پیش آؤ, اسے ویسے ہی جواب نہ دو. اچھا یہ بات کس کے لیے؟ یعنی یہ کہ ایک شخص ہے, اتنا بڑا ہے, مالدار ہے, بڑا طاقتور ہے, اس نے مجھے کوئی دھمکی دی, میں نے کہا امام کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ خیر خواہی سے بھیجاؤں گا. بھائی تم کر کیا سکتے تھے, خیر خواہی کے ساتھ ہی پیش آنا, اور کیا کرنا ہے. یہ حدیث ہے اپنے سے کمتر والوں کے لیے. جب کچھ کر بھی سکتے ہو تبھی تو امتحان ہوگا. ایک شخص نے جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس اتنا, اس نے مجھے کچھ کہہ دیا, دنیاوی اعتبار سے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے, تو میں کہوں کہ میں حدیث امام صادق پر عمل کر رہا ہوں, کہ میں صبر کر رہا ہوں. نہ یہ تو صبر نہیں ہے, یہ تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی میرے مقابل کا یا مجھ سے کمتر مجھ سے کوئی ایسی بات کہہ دے تب صبر کر کے دکھاؤں. سب کچھ کر سکتا تھا لیکن امام صادق علیہ السلام, جیسے مالک اشتر نے کیا تھا, یاد آ گیا واقعہ جی, بس کہہ دیا تھا نا کسی نے کچھ, اور پھر اسے بتایا کیا کہہ رہے یہ تو علی کے کمانڈر ان چیف ہے, یہ تم نے جیسے کہہ دیا ہے مالک اشتر علی کی فوج کے کمانڈر ہے. اچھا تو اسے تو پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا کچھ مالک کو برا بلا کہہ دیا تھا. فوراً بھاگے پیچھے معافی مانگنے کے لیے, دیکھا مالک اشتر مسجد میں نماز پڑھنے, کہ حضور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ علی کے لشکر کے کمانڈر ان چیف ہیں. کہا نہیں تیرے لیے دعا کرنے آیا تھا, فکر نہ کر, تیرے لیے یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے اسے معاف کیا. اچھا تو امام نے آخری 3 نصیحتیں سن لیجیے گا, اختتام کر رہا ہوں. امام نے پہلے 3 پیٹ کے بارے میں کہیں, پھر 3 اخلاق کے بارے میں کہیں, پھر 3 علم کے بارے میں. یعنی امام نے سمجھایا کہ دیکھو پہلے اپنے کھانے پینے کے معاملات ٹھیک کرو, پھر اپنا اخلاق ٹھیک کرو, تب تم ڈیزرو کرتے ہو کہ اہل بیت کے خانوادے سے تمہیں کچھ علم عطا کیا جائے. یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ یہ وہ علم ہے کہ جو نور ہے نا. امام نے کہا کہ 3 باتیں ارشاد فرمائی علم کے بارے میں, کہ جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں علماء سے پوچھ لیا کرو, لیکن خبردار ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے ان سے سوال نہ کرنا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں کچھ علم حاصل ہو جی, اب وہ 10-15 اور علماء سے پوچھ کے پھر آخر میں میرے پاس آئیں گے, اور اگر پہلے جملہ کہتے ہیں تو میں فوراً ہی معذرت کر لیتا ہوں. کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے کئی لوگوں سے پوچھا لیکن میں مطمئن نہیں ہو پایا. میں نے کہا بھائی میں تو چھوٹا طالب علم, جب آپ بڑے بڑے علماء سے مطمئن نہ ہو پائے کہ مجھ سے کیا مطمئن ہوں گے, نہ پوچھے گا مجھ سے. ایک سوال آپ 25 لوگوں سے, کہیں میرے مطلب کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے, تو امام نے کہا کہ جو پتہ نہ ہو اسے پوچھ لیا کرو, لیکن ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے نہ پوچھنا, سوال نہ کرنا. اچھا پھر دوسرا فرمایا اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, بہت بڑا ہے. اسکول کی ٹریننگ اس طرح سے ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, چاہے تمہارے ماں باپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, تمہارا دین کچھ بھی کہہ رہا ہے, بالکل ریڈ لائن ہے, یہ خطرناک.
یقین جانیے گا اگر یہ ایک چیز ہم نے بچے کے دماغ میں بٹھا دی نا, ایک نعرہ بہت چلا تھا, اب یہاں تو خیر اس کا عملی نمونہ ہی پوری سوسائٹی ایسی بنی ہوئی, پاکستان میں بھی اب جو سیڈر لبرلز اور اس طرح سے آگے کہ مرض معذرت لیکن نعرہ سمجھانے کے لیے کچھ خواتین آئی تھیں نامناسب لباس میں باہر, انہوں نے مارچ کیا اور اس پہ نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی, جو یہاں ہو رہا ہے یہاں اسی طرح سے ہو رہا ہے نا. اور اس پہ میڈیا پہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا یہ نعرہ ہی بنیاد سے جڑ سے غلط ہے نا. غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اللہ کا عطا کیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی. یہ ایک اگر گتی سلجھا دی نا آپ نے بچے کے دماغ میں کہ اطاعت کرنی ہے تمہیں, یہ 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ سائیکولوجیکل پرابلم یہاں یہ جو نا وہ یہ مینٹل بلاکیج آ جاتا ہے. مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر میڈیا ہی کی تھی تو اس نے پوسٹ کیا تھا ہوائی جہاز پلین میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. سادہ ویڈیو تھی 2-3 منٹ کی, اس پہ نیچے بعض لوگوں نے اس طرح سے کمنٹس لکھا ہوا ہے, میں مثال دے رہا ہوں معاشرے کا ٹرینڈ کیا ہے کہ بھائی میرے خیال میں تو ایئرپلین میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ جملہ ہی اگر وہ بات میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں تب بھی یہ جملہ شریعت کے معاملے میں اسٹارٹ ہی غلط ہے کہ میرے خیال میں کہاں سے آ گیا. میرے خیال میں نہیں. یہ بتاؤ کہ امام صادق علیہ السلام کے مطابق کیا ہے, یہ بتاؤ مولا علی کے مطابق کیا ہے, یہ بتاؤ سنت رسول کے مطابق کیا ہے, یہ بتاؤ قرآن کے مطابق کیا ہے. میرے خیال میں کہاں سے آ گیا. میرے خیال میں تو نماز ہوتی نہیں. میرے خیال میں تو اب ایک صاحب نے یوں کہا کہ چونکہ ہم سفر میں نماز معاف ہے. دیکھیں میرا خیال آتا تو یہی کام ہوتا ہے. اور امام نے سمجھایا تھا, ابو حنیفہ کو کہا تھا کہ تم قیاس کرو نا, قیاس کا یہ مطلب ہے میرا خیال. امام نے کہا اول من قاس ابلیس, جس نے پہلی مرتبہ اپنا خیال استعمال کیا تھا وہ ابلیس. بات پہنچ گئی ہے. جس نے پہلی مرتبہ کہا میرا خیال, اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو آدم کو, اللہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں افضل ہوں کیونکہ تو نے انہیں مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو. یہ میرا خیال کہاں سے آ گیا. سمجھ جائیے جہاں دین اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں میرا خیال آنا شروع ہو, کہیں نہ کہیں ابلیسیت کی بو موجود ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو پوری ہو سکتی ہے. بس ختم کر رہا ہوں بات کو. اس گھٹی کو سلجھائیے اپنے دماغ بچوں کے. تیسرا فرمایا فتویٰ دینے سے یوں فرار اختیار کرو جیسے تم شیر کے شکار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی گردن کو دوسروں کے لیے پل قرار نہ دو. ہمیں پتہ کچھ ہے نہیں, اب گردن کسی ماری جائے گی. امام نے کہا اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دو. ٹھیک ہے, بات پہنچ گئی انشاءاللہ. یہ بہت سارے میسیجز ہو گئے انشاءاللہ, آپ یاد رکھیں گے. اس کو سنیے گا پھر سے دوبارہ ویڈیو کو, تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اچھا, امام نے 3 کر کے نصیحتیں ارشاد فرمائی. اس کے بعد کہا قم عنی. ابو حمزہ صومالی جیسے اصحاب, جابر ابن یزید جوفی جیسا تھا, وہ صبح شام امام کے ساتھ بیٹھتے تھے. ان کا معاملہ کچھ اور تھا, ان کا ظرف اتنا تھا. کہا قم عنی, اے عنوان بصری, بس اب کھڑے ہو جاؤ, اب جاؤ. جو میں نے تمہیں نصیحتیں کرنا تھی وہ کر لی ہیں, اب مجھے میرے وظیفے کے لیے اور میرے اوراد کے لیے چھوڑ دو. یہ عنوان بصری کی آخری ملاقات تھی امام صادق علیہ السلام سے. ٹھیک ہے جناب, بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے, وقت اجازت نہیں دے رہا. 1 گھنٹہ 5 منٹ شاید ہو گئے بات کرتے ہوئے. خدا آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے امام حسین کے. شب شہادت ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مصائب میں کچھ کمی کر دوں, کیونکہ دیکھیں مجلس ہوتی وہ ہے کہ جس میں جب مصائب ہوتے ہیں. اگر میں پوری گفتگو کروں اور مصائب نہ پڑھوں تو آپ کہیں گے مولانا مجلس تو نہیں ہوئی, اور سچ کہیں گے, صحیح کہیں گے. اگر گفتگو مختصر اور لیکن مصائب ہو جائے تو ہوتی مجلس ہوتی ہے. تو مصائب میں مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں مختصر نہ کروں, بلکہ کل کیونکہ ایک طرح سے ویکینڈ بھی آج, تو پھر گنجائش ہے. یہاں سے وہاں تک امام صادق علیہ السلام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں, میں مصائب شروع کرتا ہوں. اللہم صلی عظمت امام صادق علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد. نعرہ حیدری کہہ دیجیے. نعرہ
جس طرح امام صادق علیہ السلام کی شخصیت ہم جہت ہے، ان کے مصائب بھی بہت جہات رکھتے ہیں. امام صادق کی شخصیت وہ ہے، مصائب بھی مجھے مکمل امام صادق علیہ السلام کے پڑھنے، میرے ساتھ رہیے گا. شخصیت وہ ہے کہ آپ جس ہستی سے امام کے مصائب کا تعلق جوڑنا چاہیں تو وہ بن جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے مصائب کا تعلق جوڑنا چاہیں تو بنتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی ذات سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ ویسے تو میں ہمیشہ ہی دعا کے لیے کہتا ہوں، لیکن آج خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں، خدا آپ کو نجف اشرف لے جائے. جب پہنچے وہاں مسجد سہلا تو دیکھیے گا ایک مقام امام صادق علیہ السلام ہے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. یہ مقام امام صادق کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام نے خاص خاتون کے لیے دعا فرمائی تھی. جب امام کو بتلایا گیا کہ مولا آپ کی ایک چاہنے والی تھی، اس کا پیر لڑکھڑایا اور وہ گری، بازار میں جا رہی تھی تو اس کے پہلو پر چوٹ آئی. تو اس خاتون نے اپنی چوٹ کی جو تکلیف تھی، جو پسلیوں پہ تکلیف ہوئی، تو اس نے کہا کہ خدا غارت کرے اور لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے میری شہزادی فاطمہ زہرا کی پسلیوں کو توڑ دیا. مولا جیسے اس خاتون نے یہ کہا، امام صادق سے بات ہو رہی ہے کہ جیسے اس خاتون نے کہا تو آس پاس کوئی سپاہی کھڑے ہوئے تھے، اسے پکڑ کے لے گئے اور وہ فریاد کرتی رہی. امام صادق نے آنسو بہ رہے تھے زاروں قطار، کہا چلو مسجد سہلا، بیت الشرف میں تھے یعنی جو بھی ان کا مقام تھا وہاں پر، اور پہنچے مسجد سہلا. اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی اور طویل سجدے میں تشریف لے گئے. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ وہ آزاد ہو گئی. ہم نے اس کے لیے دعا کی تھی. امام نے 200 درہم اپنے ایک صحابی کو دیے، کہ وہ آزاد ہو کے آ رہی ہوگی اسے دے دینا. وہ صحابی خاتون کے پاس پہنچا، کہا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک تجھے گرفتار کیا. کہا مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، اللہ جانے کیا ہوا، بس سپاہیوں نے مجھے چھوڑ کے کہا کہ جا تو چلی جا، ہمارا تجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو بتایا کہ تیرے لیے جعفر صادق نے مسجد سہلا میں دعا کی تھی. تڑپتی ہے، آپ یہاں سن کے رو رہے ہیں، اللہ جانے اس خاتون کا کیا عالم ہوا ہوگا. روتے روتے ابو صحابی نے کہا کہ یہ 200 درہم میں جو تیرے لیے بطور ہدیہ بھجوائے. کہتی ہے کہ مولا سے کہنا کہ خدا کی قسم میں نے ان کی جدہ فاطمہ زہرا کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا. وہ صحابی اس 200 درہم کو واپس لے آتا ہے امام صادق کے پاس. امام نے کہا اسے واپس جا، 7 دینار اور دیے یعنی 700 درہم اور کہا اس سے کہنا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے یہ ذکر ان پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہماری جانب سے عطا ہے، اسے رکھ لے. اور اس سے جا کر یہ کہنا کہ جعفر صادق نے تجھے سلام کہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پہنچا اس بی بی کی خدمت میں، کہا امام نے مزید یہ 700 درہم بھجوائے اور کہا ہے کہ امام نے تجھے سلام کہا ہے. آہ بھری اور غش کھا کر نیچے گر پڑی اور کہتی جاتی تھی کہ میرے مولا سے کہنا کہ مولا آپ کے خاندان سے زیادہ میرے دل میں کسی اور کی محبت نہیں. اچھا پھر آپ جوڑنا چاہیں آپ کی صدائیں اور بلند ہو جائیں گی. میں ایک اشارہ دوں گا فقط. کم سے کم 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان ظالموں نے امام صادق کے گھر پر آگ لگا دی تھی. جتنے سید ہیں وہ پہنچ جائیں مدینہ منورہ جہاں پہلا گھر سادات کا چل رہا تھا. امام صادق علیہ السلام کے گھر پر جب آگ لگائی گئی تو حتیٰ امام علیہ السلام اپنے تمام بچوں کو لے کر مستورات کو لے کر باہر آ گئے پورے شرعی حجاب میں، روتے جاتے تھے. کسی صحابی نے تسلی دینا چاہیے کہ مولا گھر تو جل گیا لیکن آپ کا اہل و عیال خاندان محفوظ رہا. امام نے کہا نہیں میں اس منظر کو نہیں سوچ رہا. کربلا میں جب حسین کے خیمے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں. امام نے اس وقت جلے ہوئے خیموں کا ذکر، شام غریبہ کا ذکر، کربلا کا کیا. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا سب سے پہلے تو آپ کی ماں کا گھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ میں جلایا گیا تھا نا. اور آپ اگر تحمل کر سکے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا جب آپ کا گھر جلا تو کسی مستور پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا لیکن سلام ہو مادر حسین علیہ السلام. جب فاطمہ کا گھر جلا تو بی بی در و دیوار کے درمیان تھی، ایک شقی ہاتھ اٹھا رہا تھا. اگر امام صادق کے مصائب کو جوڑنا چاہیں شہزادہ علی اکبر سے تب بھی جڑ جاتے ہیں. کیسے جڑ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ امام صادق علیہ السلام جب شہید ہوئے تو 65 برس کا سن تھا. امام موسیٰ کاظم مولا پرسہ قبول کیجیے، آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے، مومنین اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، حاجات لیے ہوئے آئے ہوئے، مولا آپ کو آپ کے بابا کے ذکر کا صدقہ ہے، انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجے گا، ان کی حاجات کو پورا فرما دیجیے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فقط 20 برس کے تھے کہ جب
باپ کی شہادت ہوئی ہے. جنت البقیع جانتے ہیں نا, جنازہ گیا ہے. اچھا یہ سن لیجئے گا, یہ بہت بڑے مصائب ہے لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ اہل بیت کا آخری جنازہ ہے جو مدینہ میں اٹھا ہے. جنازے میں یقیناً ماں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہوں گی, تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بی بی, یہ مدینہ میں آخری جنازہ ہے, یہاں پر رو لیجئے گا. پھر کبھی آپ کو بغداد کے پل پر رونا ہوگا, پھر کبھی غریب توس کا ماتم خراسان میں کرنا ہوگا. مدینہ اجڑ رہا ہے, اہل بیت کی آخری ہستی ہے جو مدینہ میں مدفون ہے, میرے مولا امام صادق علیہ السلام. تو جنازے میں کثیر تعداد تھی, شاگرد بہت تھے نا, کثیر تعداد تھی. تو امام موسیٰ کاظم بھی تھے, 20 برس کے تھے. تو یہ تو معمول ہو گیا نا, رسم دنیا یہی ہے کہ اگر بوڑھے باپ کا جنازہ ہو تو جوان بیٹا اس جنازے کو اٹھاتا ہے. لیکن میں کہوں گا مولا کربلا میں یہ ریت بدل گئی. وہاں پر بوڑھے باپ کا جنازہ نہیں تھا, وہاں پر جوان بیٹے کا جنازہ تھا, اور اٹھایا ایک بوڑھے باپ نے تھا کہ جب اکبر کے کلیجے سے بچی کا گل کھینچا. اجازت ہے تو میں 2-4 جملے اور کہہ دوں گا. ایک باپ آیا تھا امام کے پاس, امام صادق علیہ السلام کے پاس, کہتا ہے مولا مجھے یہ بتائیے گا کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون, روایت ہے یہ, سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام صادق نے کہا کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے اور اپنے جوان کے قد و قامت کو دیکھتا ہے, اس کے چلنے اور پھرنے کو دیکھتا ہے, تو جو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. کہ مولا باپ کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں امام نے جواب دے دیا کربلا کا, رو کر کے کہا السلام علیکم ابا عبداللہ. کا باپ کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے جب جوان کا لاشا بوڑھے باپ کا کہے. جزاک اللہ. بس آپ نے مصائب سنے, گریہ کیا, مجلس تمام ہو رہی ہے, اختتام تک پہنچا رہا ہوں مجلس کو. امام صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا, منصور دوانقی لعین نے زہر دیا تھا, اور امام کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ, میں نے عرض کیا نا امام کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ تھے. جنت البقیع کی طرح چڑھا. جنت البقیع آج اجڑا ہوا ہے نا, وہاں نہ کوئی گنبد ہے, نہ کوئی زری ہے, نہ کوئی مزار ہے, نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے. بس آپ اپنے دلوں کو روشن اور منور کر دیں یہاں پر جنت البقیع کی نیت کے ساتھ, اور کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عجیب ہے کہ حسین کو سلام کرو تب بھی اسی طرح سے ہے, اور امام صادق کے لیے سلام بھی اسی طرح سے, ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. اور میں کہتا ہوں جو آپ یہاں شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, امام صادق علیہ السلام نے سکھلائی ہے. میں جب یہاں دیکھتا ہوں مومنین کو یہاں سے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. جب امام کی قبر کے سامنے میرے چھٹے امام نے کہا ہوگا السلام علیکم یا وارث مصبت اللہ, جب امام کی قبر کے سامنے کہا ہوگا السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, امام صادق کے دل پہ کیا گزرے ہوگی؟ آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور کہوں گا اے مولا رسم دنیا یہی ہے کہ جب کوئی شہید ہو جائے غسل و کفن کے بعد اس کا جنازہ اہتمام سے اٹھے, جوان بیٹا ہو جنازے میں شریک ہو, لیکن یہ ساری رسم کربلا میں کچھ اور تھی. اے امام موسیٰ کاظم باپ کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع مل گیا. سلام اس بیمار امام پر جس کے باپ کا جنازہ اس کے سامنے تھا. جنازہ اولاد والوں جنازہ ویسے نہیں تھا, پامال شدہ جنازہ تھا. وہ بیٹا باپ کے جنازے کو کیسے اٹھاتا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں تاپ تھا. آخری جملہ میں نے استاد ڈاکٹر رفیع سے سنا ہے, جب امام زین العابدین پہنچے معجزے سے اپنے بابا کو دفنانے کے لیے, کہتے زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے بابا حکم ہے کہ میت کے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر دو. بابا میں آپ کے چہرے کو کیسے قبلہ رخ کروں؟ اس لیے کہ جس کے لاشے پر سر موجود ہو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے. بابا کی لاش پر سر نہیں ہے, بس سجاد نے اپنے رخساروں کو کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
أصحاب الحسين. امام ہی کی احادیث میں سے نا کہ جب امام کے سامنے مصائب ہوتے تھے تو کہتے تھے ایسے رویا کرو جیسے ایک جوان کے سامنے جب ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی میت ہو جائے. یہ امام جعفر صادق کی حدیث میں سے نا کہ من انشد فینا شعرا فابکى 50 فلہ الجنہ. جو ہمارے مصائب کا شعر پڑھ کے لوگوں کو رلائے اور 50 لوگ رو جائیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر امام نے کہا کہ اگر فابکى 40 اگر 40 لوگوں کو بھی رلا دے اور کہا اگر 30 لوگوں کو رلا دے اور 20 کو رلا دے اور 10 کو رلا دے. پھر امام نے کہا فابکى واحد, مجلس میں سے کوئی ایک بھی رو جائے. اور پھر میرے امام صادق نے فرمایا اگر کوئی بھی نہ رو سکے فبکا کم سے کم پڑھنے والا ہی رو سکے. اور پھر فرمایا کہ اگر نہ پڑھنے والا رو سکے نہ سننے والا تباہ کا تو کوئی رونے جیسی شکل بنا لے. آئے امام صادق نے ساتھ وسلم یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تمجدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. 2 مرتبہ کہہ دینا ہمیں بازان غنی یا وجیہا عند اللہ. ماشاءاللہ کیا روحانی ماحول ہے, سبحان اللہ. کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. یا وجیہا عند اللہ اشفع